دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی بہن کا سوال ہے کہ آپ نے خامند کی اطاعت کے حوالے سے حدیث بھی بتائی اور مسئلہ بھی ہمیں بتایا، لیکن بعض اوقات خامند اتنا ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات مار پیٹ اور گالی گلوچ اس حد تک ہوتی ہے کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری بہن، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات خامند حضرات جو ہیں، جو مرد حضرات ہیں، کئی معاملات کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کا مرتکب ہوتے ہیں۔ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ یا طعنہ زنی اور اس طرح کے سارے معاملات خامدوں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن پہلے بھی جس سوال کا میں نے جواب دیا، اللہ مالک کی توفیق سے اس میں بھی شریعت کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اب جو آپ نے سوال کیا اس میں بھی میں جتنا مجھے شریعت اجازت دیتی ہے میں اسی حوالے سے نصیحت کر سکتا ہوں۔ خامند کے ساتھ اگر آپ بد زبانی کریں گی، آپ اس کی بد زبانی کا جواب آپ بد زبانی سے دیں گی، اس کی گالی کا جواب آپ گالی سے ہی دیں گی، تو آپ اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جتنا بد زبان وہ ہے اتنی ہی بد زبان آپ ہوئی۔ اللہ کے ہاں جتنا گناہ گار وہ ہوگا اتنی ہی گناہ گار آپ بھی ہوں گی۔ فرق کچھ نہیں بچا آپ دونوں کے درمیان۔ ہاں، ایک بات سیدھی سی ہے، اگر خامند آپ کے ساتھ ناجائز کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ کو مارتا پیٹتا ہے، آپ سے بد اخلاقی بد زبانی کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ سے زبردستی ایسے کام کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ جن کاموں کی شریعت اجازت نہیں دیتی، پھر بھی وہ آپ سے زبردستی کرواتا ہے، تو اس میں اگر آپ صبر کرو گی تو ان سارے معاملات میں اللہ کا مجرم آپ کا خامند ہوا، اس کو کل اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ آپ صبر کرو گی تو اس کے بدلے آپ کو اللہ انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ مقابلے میں بیٹھ کے اس کو بھی اسی طرح جواب دیتی رہو گی تو پھر آپ اور اس میں فرق کوئی نہیں، دونوں کے دونوں ہی آپ اللہ کے مجرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں یہاں ذکر کر دوں، عورتوں کے لیے در حقیقت اللہ سے جنت کا حصول انتہائی آسان ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں بھی مرد ہوں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مردوں کی کوئی سائڈ لے رہا ہوں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ لیکن آپ نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مردوں کی نسبت عورتوں کا جنت کا حصول آسان ہے۔ مرد کماتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، باہر کے سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، اس نے سارا کچھ جو بھی معاملات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ دیکھنی ہوتی ہیں۔ عورت گھر ہے، اور حصول آسان کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت 5 کام کر لے۔ 5 کام کون سے ہیں؟ 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھے۔ یہ کام خامند نے بھی کرنے ہیں، بیوی نے بھی کرنے ہیں۔ 5 نمازیں روزانہ۔ زندگی میں رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے رکھ لے۔ خامند نے بھی رکھنے ہیں، بیوی نے بھی رکھنے ہیں۔ تیسری بات جو عورت بیوی کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ خامند کا جو مال ہے اس کی وہ حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ مال خامند کما کے مزدوریاں کر کے لے کے آئے اور بیوی جو ہے وہ اپنے پیچھے میکوں والوں کو اور پورے خاندان کو کھلاتی رہے، اس کو پرواہ ہی کوئی نہ ہو۔ میں اس سے یہ مراد ہرگز نہ لیجئے گا کہ بیوی جو ہے وہ میکے میں کوئی مسکین ہے، غریب ہے تو اس کی مدد نہیں کر سکتی، لیکن یاد رکھیں خاوند کی مرضی کے بغیر نہیں کرے گی۔ خاوند کا مال ہے نا، یہ نہیں کہ خاوند کا مال اس سے چوری چھپے اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم شروع کر دے
یا اور کوئی اپنے پیچھے میکے کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بانٹتی پھرے. اگر ایسا کرے گی تو وہ خاوند کی بھی مجرم ہے، اللہ کی بھی مجرم ہے. چوتھی بات، اگر اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت دی ہے تو اولاد کی پرورش صحیح طریقے سے کرے. پانچویں بات، اپنے خاوند کی اطاعت کرے. 5 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے: نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خاوند کے مال کی حفاظت کرے، اگر اللہ اولاد دے تو اولاد کی پرورش صحیح اسلامی طریقوں کے مطابق کرے. اور 5ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کی اطاعت کرے. خاوند جن کاموں کا حکم دے اس کی مانے، اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرے. ہاں اللہ کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام اگر خاوند کہتا ہے تو بے شک وہ نہیں مانے گی، بے شک نہیں، وہ مانے گی نہیں، پھر وہ خاوند کی نہیں مانے گی، پھر وہ اللہ کی مانے گی. باقی ہر کام خاوند کی مرضی کے ساتھ کرے گی. خاوند جو کہے گا وہی کرے گی. امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی عورت، یہ 5 کام کرنے والی عورت کو اللہ سے جنت لے کر دوں گا، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. گارنٹی کون دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جو بھی خواتین ہیں جن کے خاوند ہیں وہ خود سوچ لیں ان 5 کاموں میں سے وہ کتنا ان 5 کاموں پہ عمل کرتی ہیں. اور اگر آپ کا سوال کہ خاوند ہم سے زیادتی کرتا ہے، اگر خاوند آپ سے زیادتی کرتا ہے، پہلا طریقہ تو یہی ہے دین اسلام کا کہ آپ صبر کر جو، صبر کر جو، جواب نہ دو. جواب دو گی، خاوند جتنا اللہ کا نافرمان ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تم بھی اتنی نافرمان ہو جاؤ گی. صبر کر جو. اور دوسرا پھر اللہ نے کہا کہ اگر نہیں برداشت ہوتا، ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے، وہ تم پر ظلم کرتا ہے، تمہاری برداشت سے باہر ہو گیا سارا معاملہ، اب مزید برداشت نہیں ہو تو پھر علیحدہ ہو جاؤ. علیحدہ ہونے کا طریقہ بھی دین اسلام کے اندر موجود ہے، وہ الگ ایک مسئلہ ہے. لیکن بد اخلاقی، بدتمیزی، گالی گلوچ، میں نے تو ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں، میرے پاس کئی مسائل ہے جو خاوند کی مار پیٹ کرتی ہیں. انہوں نے پریکٹیکلی حقیقت میں پٹائی کی اپنے خاوند کی، اور پھر کہتی ہیں جی خاوند ہمارا مانتا نہیں ہے. یہ خاوند کی نافرمانی ہے. اگر معاملات اس حد تک بڑھ چکے ہیں، تمہاری برداشت سے باہر ہو گیا تو علیحدہ ہو جاؤ، کھلا لے لو، چھوڑ دو خاوند کا گھر. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم خاوند کے ساتھ بد اخلاقی شروع کر دو، کیونکہ اگر بد اخلاقی کرو گی تو جتنا وہ اللہ کا نافرمان اتنی تم بھی نافرمان. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.